آج جمعرات ہے مئی کی 25 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان اور روس نے تاریخ میں پہلی بار سمندر کے راستے براہ راست دو طرفہ تجارت کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کے تحت کراچی بندرگاہ سے 26,000 ٹن سامان لے کر ایک بحری جہاز جمعرات کی شام سینٹ پیٹرز برگ کے لیے روانہ ہوا۔ کرسٹل سینٹ پیٹرز برگ نامی جہاز 18 دنوں میں منزل پر پہنچے گا۔ دریں اثنا روس سے پاکستان کے لیے خام تیل لانے والا پہلا بحری جہاز آنے والے کچھ دنوں میں کراچی کی بندرگاہ پر پہنچے گا۔ بدلتی ہوئی جغرافیائی سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ممالک کے حکام اور ماہرین نے دو طرفہ براہ راست تجارت شروع ہونے کو اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پیٹرولیم کے وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا کہ اس سے نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ ملے گا بلکہ پاکستان کی تجارت میں بھی اضافہ ہوگا، جو ملک کے لیے اہم زر مبادلہ لانے کا باعث بنے گا۔ روسی قونصل جنرل آندرے فیدروف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دو طرفہ براہ راست تجارت کے آغاز سے دونوں ممالک کو فائدہ پہنچے گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 9 مئی کو پیش آنے والے واقعات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نمائندے عاصم علی رانا کے مطابق عمران خان کے وکیل حامد خان ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست ایسے موقع پر دائر کی گئی ہے جب تحریک انصاف کے کئی رہنما پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کر چکے ہیں۔ کور کمانڈر ہاؤس میں جلاؤ، گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کے واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف فوجی عدالت میں کارروائی کے لیے فوج نے 16 ملزمان کی حراست مانگ لی ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق ملٹری ایکٹ کے تحت کارروائی کے لیے کمانڈنگ آفیسر نے 16 ملزمان کی حراست مانگ لی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے کمانڈنگ آفیسر کی استدعا کو منظور کر لیا۔ عدالت نے سابق رکن پنجاب اسمبلی میاں اکرم عثمان سمیت 16 ملزمان کو کمانڈ افسر کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ پروسیکیوشن نے کمانڈر کی درخواست پر اعتراض نہیں کیا۔ افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع خیبر کے دور افتادہ وادی تیراہ میں جمعرات کی صبح معینہ عسکریت پسندوں کے گروہ نے انسداد پولیو مہم میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے والے پولیس اہلکاروں پر دستی بم اور دیگر جدید خودکار ہتھیاروں سے حملہ کر کے 3 اہلکاروں کو زخمی کر دیا ہے۔ مئی سے خیبر پختونخوا کے 12 اضلاع میں انسداد پولیو مہم جاری ہے، جبکہ اس مہم کے اختتام پر دیگر 7 جنوبی اضلاع میں اسی طرح کی 5 روزہ مہم چلائی جائے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ 19 اضلاع میں جاری مہم کے دوران 46,50,000 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کے اپنے دورے کے موقع پر اپنے آسٹریلیائی ہم منصب اینتھونی البنیز سے بدھ کے روز دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا، لیکن اسی شام کینبرا میں آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں گجرات فسادات سے متعلق برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی دستاویزی فلم کی نمائش کی گئی اور ایک مباحثہ منعقد کیا گیا۔ بھارتی حکومت نے اس فلم کو پروپیگنڈا فلم قرار دیتے ہوئے جنوری میں سوشل میڈیا پر اسے دکھانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ نئی دہلی کے بعض تجزیہ کاروں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کا خیال ہے کہ کسی دوسرے ملک میں اس فلم کی نمائش اور اس پر گفتگو اس بات کی عکاس ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر دنیا کی نظر ہے۔ بھارتی حکومت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے الزامات کی تردید کرتی آئی ہے۔ بھارتی عہدیداروں نے رواں ہفتے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت
سری نگر میں 20 عالمی معیشتوں کے اتحاد G20 کے سیاحت سے متعلق ورکنگ گروپ کے اجلاس کے انعقاد کو انتہائی کامیاب قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے اس ہمالیائی خطے کی سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا اور بڑی مقدار میں غیر ملکی زر مبادلہ کمانے اور علاقے میں بیرونی سرمایہ کاری کو بڑھانے میں مدد کے لیے راہیں ہموار ہوں گی۔ پاکستان نے سری نگر اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے 2 اور شہروں جموں اور لیہ میں G20 کی تقریبات کے انعقاد پر اعتراض کیا تھا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر چونکہ ایک متنازع علاقہ ہے، اس لیے نئی دہلی یہاں اس طرح کے اجلاس اور تقریبات کا اہتمام کر کے اقوام متحدہ کی کشمیر پر قراردادوں، عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریحاً خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ان اعتراضات کو بھارتی حکومت نے مسترد کر دیا تھا۔ پاکستان کی جیلوں سے بدھ کے روز مزید 66 افغان قیدیوں کو رہا کیا گیا، جس کے بعد گزشتہ کئی ماہ کے دوران رہا ہونے والے قیدیوں کی مجموعی تعداد 2342 ہو گئی ہے۔ طالبان کے جنرل کونسلر نے طالبان کے نائب ترجمان کے ٹویٹر پیج کی طرف سے شائع ہونے والے ایک ویڈیو پیغام میں پاکستانی حکام پر زور دیا کہ وہ افغانوں کی گرفتاری بند کریں اور پاکستان کی جیلوں میں موجود باقی افغان افراد کو رہا کریں۔ قونصلیٹ جنرل کے مطابق ان قیدیوں کو طالبان حکومت کے خرچ پر چمن اسپن بولدک بارڈر کراسنگ کے ذریعے افغانستان منتقل کیا گیا تھا۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے امدادی اداروں میں خواتین کے کام کرنے سے متعلق ضابطے بنا لیے ہیں۔ طالبان کی جانب سے یہ بات ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب افغانستان میں اقوام متحدہ سمیت دیگر امدادی ایجنسیوں میں خواتین کے کام کرنے پر طالبان کی جانب سے پابندی ہے۔ ناروے کے امدادی ادارے نارویجین ریفیوجی کونسل کے سیکرٹری جنرل یان ایگلینڈ کا کہنا ہے کہ افغان طالبان نے انہیں بتایا ہے کہ خواتین کے کام پر واپسی اور طالبات کے تعلیمی سلسلے کی بحالی کے لیے قواعد تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ یان ایگلینڈ نے بدھ کو قندھار میں طالبان رہنماؤں سے ملاقات کی تھی، جس کے بعد ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ امریکہ میں قرضوں کی بالائی حد بڑھانے کے لیے صدر جو بائیڈن اور ایوان نمائندگان کے اسپیکر کیون میکارتھی کے درمیان گفتگو کا ایک اور دور مکمل ہو گیا ہے۔ ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے مذاکرات کو مثبت قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس میں 4 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات کے بعد کیون میکارتھی نے کہا کہ شدید اختلافات کے بعد امید ہے کہ فریقین جلد کسی معاہدے پر پہنچ جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کرین ژان پیئر نے کہا کہ گفتگو نیک نیتی سے جاری رہی تو ہم جلد کسی معاہدے پر پہنچ جائیں گے۔ تاہم کانگریس میں ڈیموکریٹس ارکان ریپبلکنز کو معاہدے کے لیے عائد کی گئی شرائط پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز اسالٹ رائفلز پر پابندی کے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا۔ صدر اور خاتون اول نے ٹیکساس کے اسکول میں فائرنگ کی برسی کے موقع پر وائٹ ہاؤس میں فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں کے لیے شمع روشن کی۔ اسکول میں شوٹنگ کے اس واقعے میں 2 اساتذہ سمیت 21 بچے ہلاک ہو گئے تھے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ ہم نے اس طرح کے واقعات کے بعد ایک ہی مطالبہ سنا ہے کہ خدا را کچھ کریں۔ صدر کا کہنا تھا کہ ہم نے کافی کچھ کیا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے گورنر ران ڈی سینٹس نے امریکہ میں سن 2024 کے صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی کی جانب سے امیدوار کے طور پر نامزدگی حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ فلوریڈا کے 44 سالہ گورنر نے اپنے امیدوار ہونے کا اعلان سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو میں کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے وفاقی الیکشن کمیشن میں اپنے امیدوار ہونے کی درخواست جمع کروائی۔ اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ قیادت کے لیے جرأت اور جیتنے کے لیے قوت کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے آئندہ صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی کی جانب سے امیدوار کے طور پر مختلف شخصیات کے جو اعلانات سامنے آ رہے ہیں، ان میں گورنر ران ڈی سینٹس کی جانب سے یہ تازہ ترین اعلان ہے۔ یوکرین نے جمعرات کو کہا کہ اس کی فورسز نے ایرانی ساختہ 36 شاہد ڈرونز مار کرائے جو روس مغربی یوکرین کے علاقوں پر حملے کے لیے
استعمال کرتا تھا۔ یوکرین کی وزارت دفاع نے کہا کہ روسی افواج کا ممکنہ مقصد اہم بنیادی ڈھانچے اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا تھا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ٹیلی گرام پر پوسٹ کیا کہ یوکرین میں دہشت گردی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے دشمن نے 36 ڈرونز کا استعمال کیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے ہدف تک نہیں پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ 100% نتائج کے لیے ہماری فضائی دفاعی افواج خراج تحسین کی مستحق ہیں۔ روس کے کرائے کے فوجی گروپ ویگنر کے سربراہ یوگینی پریگزون نے جمعرات کو شائع ہونے والی ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ ان کی افواج نے یوکرین کے شہر باخموت سے انخلا شروع کر دیا ہے۔ پریگزون نے کہا کہ روسی فوج واگنر کے افواج کی جگہ لے رہی ہے اور اس کے یونٹ 1 جون تک اپنا انخلا مکمل کر لیں گے۔ روسی خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق روس کی فیڈرل سیکیورٹی سروس نے کہا کہ روس میں بجلی کی لائنوں اور 2 نیوکلیئر پلانٹس کو اڑانے کی سازش کے الزام میں 2 یوکرینی باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ امریکہ پینٹاگون کے ساتھ یوکرین کے دفاعی رابطہ گروپ کی ایک ورچوئل میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جمعرات کو ہونے والی بات چیت کا محور فضائی دفاع، گولہ بارود اور یوکرینی افواج کو F-16 لڑاکا طیاروں کی تربیت پر مرکوز ہے۔ سعودی عرب اور کینیڈا میں 8 برس تک معطل رہنے والے سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ سن 2018 میں سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل اور انسانی حقوق کی صورتحال پر تنقید کی وجہ سے سعودی عرب نے کینیڈا سے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا اور کینیڈا پر تجارتی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ سعودی عرب اور کینیڈا کے جاری کردہ بیانات کے مطابق گزشتہ برس کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی بینکاک میں ایپک فورم میں ملاقات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ایران نے 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ تجربہ 2 روز قبل اسرائیلی مسلح افواج کے سربراہ کے اس بیان کے بعد کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف اسرائیل کی کارروائی کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ امریکہ اور یورپی ممالک ایران کے میزائل پروگرام کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ تہران کا کہنا ہے کہ وہ دفاعی مقاصد کے تحت اس پروگرام کو ترقی دیتا رہے گا۔ جنوبی کوریا اور امریکہ نے جمعرات کو شمالی کوریا کے ساتھ سرحد کے قریب ایک وسیع مشترکہ لائیو فائر مشق کا انعقاد کیا۔ جمعرات کے روز کی مشقیں جون کے وسط تک اتحادیوں کی فائرنگ کی مشقوں کے 5 راؤنڈز کے سلسلے کی پہلی مشق ہے۔ سول اور واشنگٹن کے درمیان فوجی اتحاد کے قیام کو 70 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ فائرنگ کی یہ مشقیں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی مشقیں ہوں گی۔ سوڈانی فوج اور ایک طاقتور نیم فوجی دستے کے درمیان دارالحکومت میں جمعرات کے روز گاہے بگاہے جھڑپیں جاری رہیں اور خطرہ بڑھ گیا کہ ایک ہفتے کے لیے قائم جنگ بندی کا بین الاقوامی سطح پر ثالثی کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ جنگ بندی کی نگرانی سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ ساتھ متحارب فریق بھی کر رہے ہیں۔ یہ جنگ بندی خرطوم، مغربی علاقے دارفور اور سوڈان کے دیگر حصوں میں 5 ہفتوں تک جاری رہنے والی جنگ کے بعد طے پائی تھی۔ جدہ میں سعودی عرب اور امریکہ کی ثالثی میں بات چیت کے بعد ہفتے کے روز جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا تھا۔ کوئین آف راک اینڈ رول کے نام سے مشہور امریکی نژاد گلوکارہ ٹینا ٹرنر طویل علالت کے بعد 83 برس کی عمر میں سوئٹزرلینڈ میں انتقال کر گئی ہیں۔ ٹینا ٹرنر نے کیریئر سن 1950 کی دہائی میں شروع کیا تھا۔ یہ راک اینڈ رول کا بھی آغاز کا زمانہ تھا۔ ٹینا ٹرنر نے اپنے کیریئر میں مجموعی طور پر 12 گریمی ایوارڈ جیتے تھے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔